السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم جو ہے وہ آج سے قرآن مجید کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ پوری تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ الف لام میم سے شروع کریں گے. جو بھی وقت لگے گا کچھ اندازہ اس کا نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طریقے سے سیرت کے پروگرام کو اللہ نے مکمل کرایا ایسے ہی اس پروگرام کو بھی مکمل کرائے. آمین. اس کی ترتیب یہ ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو کہ ابھی تو ہم پہلے آپ کو 3 یا 4 درس میں اس بات کی بتانے کی کوشش کریں گے کہ جس میں قرآن مجید کا پورا تعارف ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم ہر دن 3-4 آیتیں 5 آیتیں جیسی جگہ ہوگی اس لحاظ سے جو ہے ترتیب سے اس آیت کو انشاءاللہ بیان کریں گے. آج ہم آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے کہ یہ اس قسم کے درس کی ضرورت کیوں ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی جانب سے کتاب کی ضرورت کیوں ہے، اور نمبر 3 یہ کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب، جیسا کہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو یہ بات کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی لکھی کتاب ہے. ہم ان 3 باتوں پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح بات کہلائے. ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں، مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں، مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ جیسے ماہر القادری نے کہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہماری تلاوت نہ کی جاتی ہو، لیکن عملی زندگی میں ہم کو کوئی آدمی داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے ماہر القادری کی اس نظم کا نام ہی قرآن کی فریاد ہے. کہتے ہیں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ کا کوئی مظلوم نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں، اس درس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں، اور اس کتاب کے علاوہ کوئی شکل ہے نہیں مسلمانوں کے پناہ کی. یہ میں لفاظی کے طور پر یا محض ایک تقریر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے عقیدے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان کا اگر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ صرف قرآن مجید کے عمل کے شکل میں ہی ہو سکتا ہے. آپ جتنے بڑے اسکالر ہوں، جتنی بھی ترتیب بیان وہ سب ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سب میں پہلے کون ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. اور اس کتاب کے ساتھ جتنا ہم مذاق کریں گے اتنا رب ذوالجلال دنیا میں ہمارے ساتھ مذاق کرے گا. آپ کے ذہن میں ایک کراس کی اس سے اٹھ سکتا ہے، کتاب جو لوگ اس دنیا میں ترقی کر رہے ہیں یا سپر پاور ہیں یا ہمارے اوپر حاوی ہیں، وہ کون اللہ کی کتاب کے عامل ہے؟ ایک دم صحیح بات ہے. ان کا کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم حامل کتاب ہیں. وہ تو خود اپنی کتاب کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ اس میں کنفیوژن ہو چکا ہے. آپ کا دعویٰ ہے بڑے زور شور سے، مولوی سے لے کر بچہ تک یہ جملہ بولتا ہے کہ اس کا ایک زیر زبر نہیں بدلا ہے. مولوی بھی یہی بات کہتا ہے، بڑا سے بڑا اسکالر بھی کہتا ہے، اور ایک چھوٹا مسلمان بچہ بھی کہتا ہے کہ اس کا زیر زبر تک نہیں بدلا ہے. اگر اتنا آپ کو یقین ہے کہ اس کا زیر زبر تک نہیں بدلا ہے تو معنی کے بدلنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو لازم ہے کہ اس اپنے عقیدے کے تحت ہم تمام مسلمان اسی کتاب کو اپنا رہبر مانے، تبھی مسئلے کا حل ہے، ورنہ مسئلے کا حل نہیں ہے.
جن لوگوں نے تفسیر لکھی ہے، جو ہمارے اکابرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے لکھنے کا مقصد، جب آپ جس کی بھی تفسیر کا مقدمہ اٹھا لیں، ہر تفسیر سے پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے اس قرآن کی تفسیر کا، اس میں وہ کہیں نہ کہیں یہ جملہ ضرور لکھتا ہے وہ مفسر کہ ہم یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ عوام سمجھے کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ کسی مولوی کے لیے تفسیر نہیں لکھی گئی ہے، گرچہ یہ الگ بات ہے کہ مولوی کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہو کہ قرآن مجید سمجھ لیتا ہے، مولوی بھی 50% ہی سمجھتا ہے، 50% کے لیے اس کو ریفرنس کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی عزت کو چھپانے کے لیے کہتے یہ ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔ اب جب عوام کے لیے لکھی جا رہی ہے کتاب، لہذا یہ جتنا بھی عذر ہم پیش کرتے ہیں کہ اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، سب عذر لنگ ہے۔ آپ عربی نہیں سمجھ سکتے، ایکسپٹڈ۔ بہت بڑی کتاب ہے، یہ بھی قابل قبول۔ سوال یہ، جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں، جس مفسر کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے مزاج کا مفسر ہے اور ہمارے مطلب کی باتیں کیا ہے، اس کی تفسیر پڑھنا ہے ضرور۔ یہ کتاب تلاوت کی غرض سے آئی ہی نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اس کی تلاوت پر ثواب رکھا ہے، ورنہ مقصود نہیں ہے۔ جیسا حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مقصود اس پر عمل ہے۔ تلاوت برکتاً آپ کو ثواب رکھ دیا ہے کیونکہ وہ کلام الہی ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے فتویٰ کسی سے کہ ایک آدمی عامل بالقرآن ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتا، نہیں سمجھے بات؟ ایک آدمی قرآن میں جو لکھا ہے، ایک بدو ہے، ایک جنگل میں رہنے والا ہے، اسے نہیں معلوم کہ قرآن کی تلاوت کیسی جائے کیونکہ وہ عربی نہیں جانتا ہے، لیکن جو اس میں لکھا ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ ایسے شخص کے گنہگار کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ تم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو، لیکن ایسا شخص ہر حال میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے جو پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے باوجود اس کی کوشش نہیں کر رہا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن مجید کے بارے میں۔ شروع میں ان کا نظریہ یہ تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ تلاوت کرنے سے بغیر سمجھے ہوئے کوئی ثواب نہیں ملتا، حالانکہ یہ نظریہ ان کا غلط تھا۔ یار انہوں نے ایک پمفلیٹ لکھا، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے، اس وقت مسجد نبوی میں وہ بھی تھے اور وہیں پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ پمفلیٹ لکھا۔ تو لکھنے کے بعد دے جا کر کے ان کو دکھلایا کہ حضرت اگر اس میں کوئی بات اوپر نیچے ہے تو آپ اس کی تصحیح فرما دیں تو ہم اس کو کریکٹ کر لیں گے۔ تو مولانا نے بڑی ترتیب سے بات لکھی تھی اور حضرت نے اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ جو آپ نے بات لکھی ہے اس بات کو اس انداز میں نہیں لکھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ بتائیے، میں تو آپ جو کہیں گے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہر حال میں ملتا ہے کیونکہ نص صریح سے ثابت ہے۔ نص صریح سمجھتے کسے کہتے؟ یعنی ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو الف کے لیے بھی نیکی، لام کے لیے بھی نیکی، میم کے لیے بھی نیکی، یہ نص صریح حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا آپ یہ لکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہر حال میں ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے عمل نہ کرنے اور نہ سمجھنے کا گناہ بھی چلتا رہتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ تلاوت کر کے اور گاڑی پار کر لیں، ثواب آپ کا پورا چڑھے گا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ گھٹایا کتنا آپ نے، مائنس کتنا کیا ہے، اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے یہ قیامت میں معلوم ہوگا۔ یہ کتاب نہ جنتر منتر کی ہے اور نہ یہ کتاب تعویذ اور قرآن خوانی کے لیے آئی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے لوگ اس کتاب کی پالیسی کو اپنائیں اور اپنے رب کی رضامندی حاصل کر لیں، یہ اس کتاب کا مقصد ہے۔
ہم جتنے بھی مقصد اس وقت اس کے سمجھ رہے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو عمل ضرور کر رہے ہیں. کوئی دکان ایسی نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں، الا ماشاء اللہ نیا گھر ہوگا، قرآن خوانی ہوگی. نہیں ہم کسی پر فتویٰ نہیں دے رہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کا استعمال پبلک نے آج کس جگہ کیا ہے. بڑے سے بڑے مفتی سے آپ پوچھ لیں کہ رسول اکرم کے زمانے میں گھر بنا تو قرآن خوانی ہوئی، رسول اکرم کے زمانے میں دکانیں بنی، قرآن خوانی ہوئی. رسول اکرم کے زمانے میں قرآن کا مطلب یہ ہوتا تھا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت بھی جان لیتے تھے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جو آپ کا اور ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اور اس دور میں بھی وہی کتاب، آج بھی وہی کتاب صرف کتاب رہ گئی ہے ہمارے لیے. عقیدت کے ساتھ ہم اس کو چومتے اور چاٹتے ہیں اور ان کو اونچی جگہوں پر رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کتاب کا یہ ادب ظاہری ادب ہے. گرچہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا ظاہری ادب بھی کرنا چاہیے، لیکن مطلوب اس کا عمل ہے. یہ بات آپ جب تک اپنی زندگی میں نہیں نافذ کریں گے، ہو سکتا ہے، غور سے سنیں ایک ایک بات کو، ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر آپ زندگی میں انجوائے کر رہے ہوں، لیکن من حیث القوم کبھی انجوائمنٹ نہیں ہو سکتا. قوم کو کبھی پروردگار عالم اٹھا نہیں سکتا جب تک اس کتاب کے ساتھ ایسا رویہ نہ کیا جائے جیسا کہ آپ کا ظاہری رویہ ہے. تب تک من حیث القوم سمجھتے ہیں پوری کمیونٹی آف مسلم ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہم ہو سکتا ہے کہ اپنی گاڑیوں میں اور پلینوں میں گھوم رہے ہوں اور اچھے گھروں میں رہ رہے ہوں، انڈیویجول معاملہ تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن کمیونٹی مسلم امہ اس دنیا میں عزت کے ساتھ صرف اس کتاب کے سہارے گزار سکتی ہے. اس لیے یہ درس رکھا گیا ہے، اور یہی جواب ہر مفسر کا ہے جس نے تفسیر لکھی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے. پہلی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا. دوسری بات، کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، میں کوشش یہ کروں گا، ہمارے سامنے عوام ہے، یہ جو بھی تقریریں جائیں گی عوام، ہمارا مقصد مین یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی بات سمجھا سکیں آسان لفظوں میں. ہم ٹپکل قسم کی مشین ہے. ایک مشین ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ موبائل سب رکھے ہوئے ہیں. جب آپ نے اس کو خریدا ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک ملتی ہے کہ ہاؤ ٹو آپریٹ، کہ آپ اس مشین کو، اس موبائل کو، واشنگ مشین، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہوتی ہے، اور بکلیٹ کا لکھنے والا وہ انجینئر ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے اس کو ڈیزائن کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے، اس میں کیا کیا سہولتیں موجود ہیں، اور اس کی کیا کیا ویکنیس ہے، ساری باتیں وہ لکھتا ہے. یہ ایک ریکارڈر ہے، بات کرنے کا ذریعہ ہے. ہم ٹپکل قسم کی مشین اوپر سے لے کر نیچے تک ہے. اگر ہمارا آپ دماغ دیکھیں تو یہ ایک میموری کارڈ ہے جو ہزاروں کروڑوں جی بی کو اپنے اندر رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اس دماغ کو کیسے استعمال کریں، اس کی بکلیٹ چاہیے. آپ کو دماغ اللہ نے دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کفر کی مدد کریں. آپ کو دماغ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ آپ ظالم کی مدد کریں. یہ بتائے گا، یہ کتاب بتائے گی، بکلیٹ اس کے ساتھ جو آئی ہے نا. آپ ایک ایک چیز دیکھیے. آپ کا آنکھ ایک کیمرہ ہے، وہ بتائے گا کہ اس کیمرے کا استعمال کہاں ہوگا. وہ کون بتائے گا؟ جس طرح سے کیمرے والے نے بکلیٹ لکھی ہے، ایسے ہی اس مالک کل نے ہماری ایک ایک چیز کے بارے میں بکلیٹ لکھی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز یور آئیز اینڈ ہاؤ ٹو یوز یور برین، کہ آپ اپنا دماغ کیسے استعمال کریں گے اور اپنی آنکھ کیسے استعمال. آپ کی آنکھ، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. مالک کو رائٹ ہوتا ہے چاہے جیسے استعمال کریں. اس کا جب مالک دوسرا ہے تو لازم ہے کہ اس مالک کی بکلیٹ کے تحت اس آنکھ کے استعمال ہو. ہماری آنکھ ہے، ہم بلو فلم دیکھیں، ہماری آنکھ ہے، جو ہمارا دل چاہے ہم ایسا نہیں کر سکتے.
اگر یہ کتاب نہیں بھیجی جاتی تو ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جسم کے ان اعضاء کو کیسے استعمال کریں. زبان ہے، زبان بھی ایک ٹیپ ریکارڈ ہے. ایک ایک چیز، آپ سب ساری چیزیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک آپ اور ہم ٹپیکل مشین ہے. اور لازم ہے کہ جب بکلیٹ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی مشین کے ساتھ، اس مشین کو، اس بدن کو استعمال کرنے کے لیے ایک کتاب ہونی چاہیے، تاکہ یہ ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے رب نے جو ہم کو یہ پارٹس آف دا باڈی دیے ہیں، طاقت دی ہے تو کس لیے، آنکھ دی ہے تو کس لیے، برین دیا ہے تو کس لیے، یہ آپ کو اس کتاب میں لکھا ہوگا. لہذا لازم تھا، یہ اب اللہ کا احسان ہے. حالانکہ مالک کل تھا، قادر مطلق تھا، وہ چاہتا تو کتاب نہ بھیجتا، اپنی مرضی بھی نہ بتاتا کہ میں کس سے خوش ہوتا ہوں، کس سے راضی ہوتا ہوں، اور دنیا میں بھیج کر آخرت کے دن کان پکڑ کے چاہے جنت میں ڈال دیتا اور چاہے جہنم میں ڈال دیتا. کسی کو کوئی اختیار نہیں، اس کے اوپر کوئی عدالت نہیں، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں. یہ اس مالک کا احسان ہے. کیوں؟ صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا رب ذوالجلال نے، اور قلم سے کہا لکھ. قلم نے کہا رب ذوالجلال سے کیا لکھوں؟ کہا سب سے پہلا جملہ لکھ کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یہ سب سے پہلا جملہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ہارڈ ڈسک وہ ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری کائنات کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس پر فرسٹ سینٹینس جو اسٹارٹ ہے اس پر لکھا ہے کہ لکھو یہ کہ میری رحمت میرے غضب. اس رحمت کی برکت ہے جو اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، ورنہ وہ چاہتا تو بغیر کتاب کے بھی ججمنٹ کر دیتا، اور ہم نہ لاٹھی چلا سکتے تھے نہ اس کے اوپر کوئی کیس کر سکتے تھے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے. کیوں؟ اللہ کے اوپر کوئی بندہ لازم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ خود کہتا ہے میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کروں گا. اور یہ شفقت اور رحمت فطری طور پر ہے. کیوں؟ یہ ایک نیچر ہے انسان کا. آپ اپنے گھر میں کبھی ٹرائی کریں، چھوٹا بچہ ہو LKG UKG کا، ان کو کلرنگ سے بڑا شوق ہوتا ہے. خراب سے خراب کلرنگ کیا ہو آپ کو دکھلاوے اور آپ اس کے سامنے پھاڑ کے پھینک دیجئے، دیکھیں اس کا غصہ کیسا جاتا ہے. کیوں؟ اس نے اس کو صرف پینٹ کیا ہے، اس سے اس کی محبت ہو گئی ہے. اگر آپ نے پھاڑ دیا تو وہ چیخ کر کے تمہاری حالت خراب کر دے گا. جب اس چھوٹے سے بچے کو بھی احساس ہے کہ میرا کلر کیا ہے لہذا اس کو اس کی محبت ہے، اس رب نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا لہذا اس سے اس کو محبت ہے. اس رحمت، اس محبت کے تقاضے میں اس نے رحمت فرمائی کہ جو اس کتاب کو ہمارے لیے دیا. اور سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑی بات ہے اور سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے اس کتاب کی مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، اس کتاب کے خلاف لکھنے والے لکھتے رہے. رب ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ نازل میں نے کیا ہے اور میں اس کتاب کا ذمہ دار ہوں. کیوں؟ تاکہ میرے بندے قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم آپ کی کتاب کے تحت زندگی گزارنا چاہتے تھے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں. یہ ایکسکیوز کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلم، کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کو سمجھنا چاہتا تھا لیکن ہم کنفیوز تھے. قرآن 10 پائے جاتے تھے کہ کون سے قرآن پر عمل کریں. نہ غیر مسلم یہ بات کہہ پائے گا اور نہ مسلمان یہ بات کہہ پائے گا. اس نے حفاظت فرما کر کے ہمارے اور آپ کے اس چیز کو ختم کر دیا. لہذا یہ کتاب اللہ نے نازل کر کے احسان یہ کیا، اپنی رضا بتا دی، بتا دیا کہ
جو لوگ دماغ کے لحاظ سے دونوں چیزوں کا پاور رکھتے ہیں وہ دو ہی لوگ ہیں، دو ہی مخلوق ایسی ہے جس کو دونوں چیز کا پاور ہے۔ وہ کیا پاور ہے؟ آپ چاہیں تو برائی کریں اور چاہیں تو اچھائی کریں، وہ جن ہیں اور انسان ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں کرنے اور نہ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں، لہذا انہی دونوں سے اکاؤنٹیبلٹی بھی قیامت میں کی جائے گی۔ اپنی رضا بتا دی، یہ اس کا بڑا احسان اور بڑا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے۔ یہ دوسری بات آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، حالانکہ آپ کو جملہ بڑا آسان تھا کہ آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، آپ نے ایک جملے میں پوری کہانی لکھی۔ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے۔ یہی مسلمان کے بھی اخلاق ہونے چاہیے۔ وہ کیا مطلب کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ آپ کرتے تھے، جو لکھا ہے نہیں کرو وہ نہیں کرتے تھے۔ بات بہت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے یہ جملہ کہ جو لکھا ہے کرتے تھے، جو نہیں لکھا نہیں کرتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے غیبت نہیں کرو۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بھی پوری زندگی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نبی نے کبھی کسی کی غیبت کی ہو۔ ہمارا ایک گھنٹہ نہیں گزرتا، ایک گھنٹہ ان کی پوری لائف گزری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو بات کہہ دی اس کو آپ نے گرا مان دی۔ یہ کہنے کے لیے چھوٹی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کو معلوم ہے کہنے کے لیے بھائی ہزار آدمی تبلیغ کرتا ہے، جھوٹ نہیں، مولانا مدار صاحب آپ سے زیادہ کرتے ہیں۔ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ جو اس میں لکھا تھا وہ اس کے عامل تھے۔ کرنے کا حکم تھا تو کرتے تھے، رکنے کا حکم تھا تو رکنے تھے۔ بڑی سے بڑی طاقتیں اور بڑی سی بڑی سفارشیں اللہ کے احکام کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کتنی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ فاطمہ ایک قبیلے کی عورت کا نام ہے، حضور کی صاحبزادی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اس نے چوری کی، حضرت زید نے سفارش کی کہ آپ ان کا ہاتھ نہیں کاٹیں کیونکہ قبیلے کی بڑی سردار کی۔ قرآن مجید کہتا ہے سارق والسارقۃ، کہ چوری کرنے والا اور چوری کرنے والیاں ان کا ہاتھ کاٹو۔ کس کا حکم ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا تمہاری ہمت کہتے ہوئی قرآن مجید کے خلاف سفارش کرنے کی؟ انہوں نے کہا لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو آج ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ مطلب ہے کہ کانا خلقہ القرآن، لہذا یہ کتاب نازل ہوئی ہے کہ ہم کو اللہ کی رضا معلوم ہو، اللہ کی ناراضگی معلوم ہو کن چیزوں پر ہے۔ لیکن جب اس کتاب کو تم نے اور ہم نے لپیٹ کر کے طاقوں میں رکھ دیا ہے، ماہر القادری نے یہاں بھی شروع کیا نا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جو دانوں حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے فطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، سب کچھ کیا جاتا ہوں، لیکن عمل نہیں کرایا جاتا۔ کبھی بھی پروردگار عالم خدا کی قدم پا کے کہتا ہوں کبھی معاف نہیں کرے گا اس قوم کو، نہ اس کے ساتھ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگا اور نہ اس قوم کو کبھی معاف کیا جائے گا جب تک کہ اس کتاب کے ساتھ اس کا مذاق جاری رہے گا۔ اگر دوسرا ہائیسٹ درجہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اتار لیا جائے، لوویسٹ درجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ کبھی نہیں رکھا جائے کہ اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں اگر مفتی ہوں اور مفتی ہوتا تو میں کفر کا فتویٰ دیتا۔ یہ جملے کہنے والے پر کس کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ جملہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے رب ذوالجلال
نعوذ باللہ آپ کو عطا پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کی کتاب بندوں کو دینا چاہیے. یہ ریمارک کس کے اوپر ہے؟ رب ذوالجلال کے اوپر. یہ کفریہ جملہ ہے. نہیں سمجھ سکتے ہیں کوشش کریں. عمل لازم ہے. نظریہ کم سے کم منیمم درجہ ہے جس کا نظریہ رکھا جائے کہ یہ کتاب تلاوت، تدبر، تفقہ اور عمل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں ختم کی. عربی داں ہے، عربی مدر ٹنگ ہے، فرسی زبان جانتا ہے. وہ بھی جب اس میں تدبر اور تفقہ پر اترتا ہے تو ایک سورت کو پڑھنے میں 2.5 سال کا عرصہ لگتا ہے. تو اس کے چاروں درجے ہیں. تلاوت بھی کی جائے، تدبر بھی کیا جائے، تفقہ بھی کیا جائے اور پھر عمل کیا جائے. پھر سے مراد ایسا نہیں ہے پہلے تلاوت کی جائے پھر عمل کیا جائے 10 سال کے بعد. نہیں، ابھی میں سمجھ رہا ہوں. پہلے دن سے عمل ہونا چاہیے. پہلے دن سے، ڈے 1 سے عمل ہونا چاہیے. یہ پھر سے مراد اس کو عربی میں کہتے ہیں تراخی، تاخیر کرنے کے لیے پھر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں. لازم ہے کہ اس کتاب کو جتنا آپ جانتے ہیں اپنی زندگی میں عمل کریں. یہ روزہ اور نماز آپ نے کہاں سے، ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اسی کتاب سے سیکھا ہے. 20 مرتبہ بتلا چکا ہوں اسی شہر والوں کو. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وراثت دینا ہے. کلف لگا کر کے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. بہن کا حصہ مارے بیٹھے ہیں، تسبیح ہاتھ گھما رہے ہیں. رحیم داس نے اسی لیے کہا تھا کہ کر کا من کا ڈار دے، من کا من کا پیر، پھیل حق کا ہاتھ کا مالا. دل میں جو مالا رکھا ہے اس کو جب وہاں پہ رب ذوالجلال ملتا ہے. آسانیاں ہوتی ہیں. نماز پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لیا، بہت خوش ہے. مولوی صاحب چراغ صاحب بہت بڑے عالم بن گئے. معلوم ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکیاں اس وقت تک نہیں مل سکتی ہیں جب تک کہ قربانی نہ دی جائے. یہاں معاملہ پیسے کا پھنسا ہوا ہے. نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے، اس لیے نماز بہت اچھی لگتی ہے. یہاں روکڑا نکلتا ہے. کھانے کے حرام کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. 20 سال سے بہن کے مال سے قبضہ کیے بیٹھا، کیسے نکالتے پیسہ؟ یہ نماز اور روزہ اپنی جگہ ثواب دیں گے. آپ کو اس کے مرتبہ پالیسی بتا دیا ہوں، کوئی نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی. لیکن گناہ گھٹانے کے بعد معلوم ہوگا کہ آپ اور ہم کھڑے کہاں ہیں. بیلنس شیٹ ہی قیامت میں بیلنس رکھی جائے گی. میزان کہا جاتا ہے. میزان کا مطلب ترازو ہوتی ہے. ترازو بتاتی ہے کہ اوپر نیچے کہاں جا رہا ہے. ہمارے عمل ترازو کے ذریعے بتائے جائیں گے. نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ حرام کام جو کیا جا رہا ہے، حرام جو کھایا جا رہا ہے، اس حرام کا گناہ ملے گا. اور اتفاق سے حبیب مصطفیٰ احمد مجتبی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جس چیز کو لے کے اگنور کریں گے وہ وراثت ہوگی. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے جس چیز کو امت ہماری اپنی زندگی سے نکالے گی وہ وراثت ہوگی. اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا میں کسی کی وراثت مارتا ہے، رب ذوالجلال جنت سے اس کی وراثت کو کاٹتا ہے. اس شہر میں کرتے ہوئے کتنی یہ بات کم سے کم 25 مرتبہ آئی ہوگی. 25 آدمی بھی شہر کے نہیں آئے پوچھنے کے لیے کہ مولانا صاحب میں نے اپنی بہن کا حصہ مارا ہے، بتاؤ کتنا بنتا ہے. 25 آدمی بھی آتے تو معلوم ہوتا کہ ہاں اس کتاب سے دلچسپی ہے. لہذا ابھی ذلیل اور خوار ہونا اور باقی ہے. یہ ذلت ختم نہیں ہوگی. قرآن مجید کی آیت ہے افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ کہتا ہے کہ بعض باتوں کے میری مان لیتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، بعض باتوں کے میری مان لیتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ خود سوال کرتا ہے. جواب کون دے گا؟ رب ذوالجلال کو. کس کی ہمت ہے جواب دینے کی؟ خود مالک کل جواب دیتا ہے الا خزي في الحیات الدنیا. اس دنیا میں ذلیل کریں گے.
یہ ایرو غیرو کا جملہ نہیں ہے، یہ مالک کل کا جملہ ہے، الا خزي في الحیات الدنیا، کہ دنیا میں ذلیل اور خوار کریں گے اس قوم کو جو قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑتی ہے۔ اگر دنیا میں ذلت کے بعد بھی اگر آخرت بن جاتی تو بھی معاملہ بن جاتا، چلو یہیں ذلیل ہو جائیں گے۔ کہتا ہے یوم یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں اس سے زبردست عذاب میں مبتلا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لہذا اس بنیاد پہ یہ درس آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ جنت آسان نہیں ہے، یہ بتا دے رہے ہیں۔ وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جنت بڑی آسان ہے، جنت آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کیا حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ہم ضرور آزمائیں گے، مصیبتیں ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں سے اصل میں اصلی مجنو ہے کہاں۔ لہذا جنت آسان چیز نہیں ہے۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے جنت پہ چلے جائیں گے، وہ جتنی حدیثیں ہیں سب کا ایک جواب دے دیتا ہوں آج۔ جتنی حدیثیں ہیں جس میں چھوٹی بات پر لکھا گیا ہے جنت، یہ اسی شخص کے لیے ہے جس نے گناہ کبیرہ نہیں کیے۔ اب اگر 10 سال بھی یہ درس چلتا رہے تو یہ جواب ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آتا ہے جمعہ سے جمعہ تک آپ نے پڑھا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ مولوی صاحب نے بیان کر دیا، کیونکہ مولوی صاحب کی ہم جیسوں کی عادت ہے آپ کو ڈس بیلنس کرنے کی۔ جمعہ سے جمعہ گناہ معاف ہو گئے، یہ کبھی نہیں کہتا وہ مولوی کی گناہ کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے۔ پبلک بیچاری سمجھ رہی ہے چلو جمعہ پڑھ لیا معاملہ اپنا پار ہو جائے گا، پھر ساری چیزیں بند کر کے اللہ کے رسول کو ایک بات کہہ دینا تھا جمعہ پڑھ لو ختم ہو جائے گی۔ کوئی آدمی تقریر کر رہا ہے میلاد النبی کر لیے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو بقیہ ساری فائل بند کرو، پورا قرآن حدیث کا گناہ کر کے کنارے رکھو، ایک جملہ بولو صرف کیا میلاد النبی سال میں لیے زندگی تمہاری پار ہو جائے گی۔ بے تکی باتیں ہیں، پبلک کو کنفیوز کرنے والی باتیں ہیں، پبلک کو ڈس بیلنس کرنے والی باتیں ہیں۔ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھتے ہیں تب زندگی کا کوئی نمونہ نکل کر کے آتا ہے۔ سپر مارکیٹ ہلدی کی گانٹ سے نہیں لگتی ہے، سپر مارکیٹ کے لیے میل لگانا پڑتا ہے۔ تیسری بات جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اسی دوسری کا ایک بات اور تھوڑی سی، یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے بعض لوگوں کا، خیر مسلمانوں کا نہیں دوسروں کا، کہ اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، ہم خود اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جس چیز میں آپ اچھائی اور برائی سمجھ سکتے ہیں اس میں رب ذوالجلال خاموش ہے، نہیں معلوم، نہیں بات سمجھے۔ جس چیز میں انسان اپنے آئیڈیاز سے کوئی چیز کو حاصل کر سکتا ہے اس میں رب ذوالجلال ہم کو گائیڈ نہیں کرتا، آپ کو دماغ پر چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاز کیسے بنایا جائے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسانی عقلیں جہاز بنا سکتی ہیں۔ جن چیزوں کو آپ نہیں پکڑ سکتے تھے، جن چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ ہم جیسے لوگ تقریر کر دیتے ہیں قرآن میں ساری چیزیں بیان ہیں، ساری چیزوں سے مراد جنت میں جانے کی ساری چیزیں بیان ہیں۔ آپ کیمسٹری کے فارمولے اس میں تلاش کریں اور آپ اس میں بایو کے فارمولے تلاش کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تبیانا لکل شیء ہر چیز کو واضح کرتا ہے جس سے آپ جنت جاتے ہیں۔ ہم جھٹکے میں مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں اور پبلک بھی کبھی کبھی سب کچھ اس میں لکھا ہے، عقیدت میں کرنا ہے، عمل تو کرنا نہیں ہے، جملہ کہنے میں کیا نقصان ہے، یہ جملے بازی ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں سب کچھ لکھا ہے۔ انسانی عقلیں جو فیصلہ نہیں کر سکتی تھی وہ رب نے ہم کو بتا دیا۔ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسانی عقلوں پر چھوڑ دیا جاتا تو انسانی عقلیں یہ فیصلہ کرتی کہ سب سے بہتر رشتہ بہن کے ساتھ۔ کیوں؟ آپ کے گھر کی لڑکی ہے، آپ کے مزاج سے تم واقف، تمہارے مزاج سے وہ واقف، آپ اسی کلچر میں پلے، وہ بھی اسی کلچر میں پلی۔ انسانی عقل دیکھیں تو سب سے بہترین رشتہ کہاں ہونا چاہیے؟ گھر میں ہونا چاہیے۔
یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتے تھے، لہذا رب نے یہ فرمایا کہ شادی کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا ہے۔ ہوائی جہاز کا فارمولہ نہیں بنایا کیونکہ اس کے چانسز تھے، کنفیوز اس میں ہونے کے چانسز تھے، اور بتانے کے باوجود بھی لوگ کنفیوز ہو گئے، بتانے کے باوجود بھی لوگوں نے کنفیوژن کیا۔ ایسے ہزاروں چیزیں ہیں کہ جس میں انسان اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، رب ذوالجلال نے فیصلہ کر کے بتایا ہے۔ لہذا انسانی عقل، ہمارے فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسانی عقلیں حسن اور قبح کی، یعنی اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتی۔ عبادت اور عقیدے میں اچھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرمائیں گے، اللہ بتائے گا اپنے نبی کو، نبی ہم کو بتائے گا، اور صحابہ اس پر عمل کریں گے، کر کے دکھلائیں گے۔ عقیدے اور عبادت میں آپ کی عقل کچھ بھی دوڑا لے، کوئی اچھائی ہوتی نہیں ہے۔ اچھائی صرف اور صرف وہ ہوتی ہے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہوتی، بس وہی اچھائی ہوتی، بقیہ سب کنڈم ہے۔ دیکھنے میں چاہے جتنا اس کے اوپر آپ چاندی کا ورق لگا دیں، وہ چاندی کا ورق غلاظت پہ لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سارے کام کے بارے میں ایک بات ہدایت فرما دی، کس کام میں کیا چیز منع ہے یہ لسٹ بتا دی، کرنا تمہارے پر چھوڑ دیا۔ ساری چیزوں میں، سماجی زندگی، معاشی زندگی، یہ تھیسس کے ایک سبجیکٹ ہے جو آپ کے سامنے ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، نہیں سمجھے میری بات، پھر سے سمجھے۔ عبادت اور عقیدے کے علاوہ جتنی چیزیں زندگی میں ہیں اس میں نہیں کے باتیں حضور نے بیان فرما دی، کرنا آپ کے اوپر چھوڑ دیا۔ کپڑا کیسے پہنیں گے یہ نہیں بیان کیا گیا، یہ بتا دیا کیا نہیں پہنیں گے۔ کھانا کیا کیا کھائیں گے یہ نہیں گنایا گیا، کیا نہیں کھائیں گے گنا دیا گیا۔ کس چیز میں کیا چیز منع ہے اس کی لسٹ آؤٹ کر دیجیے، بچہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا یہ اس کتاب کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کیونکہ انسانی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آخری بات کہ یہ کیسے معلوم ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بہت ہی $1 ملین کوسچن ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں 5 یا 6 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، تفصیل نہیں کر پاؤں گا، ایک ایک پوائنٹ۔ سب سے پہلی بات، اس میں کچھ چیزیں 10-20 چیزیں ایسی ذکر ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں کوئی انسان ان چیزوں کو جانتا ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ کل فی فلک یسبحون، کہ اسپیس میں ہر چیز مومنٹ پوزیشن میں ہے، زمین ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، سورج ہو، ہر چیز ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ یہ آج 200 زیادہ سے زیادہ 200 سال پہلے تک کے بعد کسی کو نہیں معلوم تھی۔ اگر یہ انسانی کتاب ہوتی تو انسان اس کو جانتا ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ جملہ بول ہی نہیں سکتا انسان کہ کل فی فلک یسبحون۔ ایسے ہی ایک مثال اور دے رہا ہوں، بچہ کس اسٹیپ سے کس اسٹیپ میں جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور زیادہ 70-80 سال پہلے بایوں نے، ابھی بھی تحقیق جاری ہے، لیکن اس نے جو ایک 1450 سال پہلے جو بات کہی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس کس مرحلے سے گزرتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا 1450 سال پہلے۔ یہ پہلی دلیل ہے، ایسے اور بھی مثالیں ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ یہ کتاب بندے کی اگر لکھے ہوتی تو بندہ اس وقت یہ باتیں جانتا ہی نہیں تھا۔ نمبر 2، اس کو پوائنٹ وائز آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر 2، بعض ایسی باتوں کا ذکر ہے کہ جس کا نبی کو کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے بینہما برزخ، سمندر میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر کھارا پانی میٹھا پانی آ کر کے ملتا ہے، ایک طرف کھارا ہے ایک طرف میٹھا ہے، دونوں لکوڈ ہیں، اللہ کہتا ہے میں ملنے نہیں دیتا۔ حالانکہ پانی کا کام کیا ہے، اگر آپ پانی میں لائیں گے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، مکس ہو جانا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں کیپٹن شپ کے، احمد ان کا نام ہے، بہت مشہور کیپٹن، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں سراج بھائی ہم لوگ جب جہاز میں جاتے ہیں 8-8 دن 9-9 دن سمندر میں رہتے ہیں، پانی کی ہم کو پورے اب اس وقت سمندر میں معلوم ہے میٹھا پانی کہاں موجود ہے، معلوم آپ کو، اوپر بھی کھارا پانی، نیچے بھی کھارا پانی، بیچ میں میٹھا پانی۔
اور غوطہ بند ہو کر کے ہم وہاں سے پانی نکال دیتے اگر ہم کو شارٹیج ہو جاتی ہے بھائی پانی نکالتے اللہ رب العزت. اب یہ بات اگر کہہ رہا بینہما برزخ، سوال یہ ہے نبی کو کوئی بحری سفر کا تجربہ نہیں ہے، کسی بھی ایسے علاقے میں آپ نہیں گئے، یہ بات آپ نے کیسے کہی؟ تو ایسی باتیں حضور نے بیان فرمائی جس کا حضور کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسری بات، جو آدمی کتاب لکھتا ہے، غور سے سنیے گا، جو کتاب لکھتا ہے، کتاب لکھنے والا اگر حالات خراب ہوں گے تو ہماری کتاب میں وہ حالات کے خراب ہونے کے واقعات نظر آئیں گے. نہیں سمجھے؟ ہبلی میں فساد ہو گیا، بہت زبردست قسم کا خدا نہ خواستہ، میں اس وقت ایک کتاب لکھ رہا ہوں، میرے کتاب میں وہ چھلکے گا. جیسے میں آپ کو ابھی تقریر کیا، کیوں تقریر ایسی کرنی پڑی؟ اگر امت قرآن پر عمل کرتی ہوتی تو ایسی تقریر نہیں ہو پاتی. کہ ہو پاتی؟ نہیں ہو پاتی. تو جب انسان کوئی کتاب لکھتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں وہ حالات اس کی کتاب میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پر سب سے سخت ترین دن کون سا گزرا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے فرمایا طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے. اس طائف کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، ورنہ بندہ نفسیاتی طور پر برداشت نہیں کر سکتا. اگر خود لکھے گا اس کا ذکر اس کے ضرور کرے گا. ایسے جتنے بھی حضور کے واقعات آپ کی پرسنل لائف سے ہوئے اس کا ذکر قرآن مجید میں رہی ہے. یہ تیسری بنیادی وجہ ہے. چوتھی بنیادی وجہ ہے، جو چیزیں قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو بطور تنبیہ اللہ نے بیان فرمائی، اگر بندے کی خود لکھی کتاب ہوتی تو ان اپنی تنبیہات کو وہ نہیں لکھتا. مطلب مثال کے طور پر میں غلطی کروں، میں کتاب لکھوں، میں جب جوان تھا تو میں ایک عورت سے عشق کرتا تھا، میں کیسے لکھوں گا؟ پاگل ہوں؟ آج میری کتاب پڑھنے کے بعد لعنت بھیجیں گے. میں اپنی غلطی کو اپنی کتاب میں کبھی نہیں لکھوں گا. قرآن مجید میں اللہ کے رسول سے جو لرزشیں ہوئیں، یعنی آپ کے نبوت کے مزاج کے خلاف جو اللہ کو پسند نہیں آئیں، وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر اللہ کے رسول کی کتاب ہوتی تو ان آیتوں کو لکھا ہی نہیں جاتا. اس میں کون سی آیتیں ہیں؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حلال چیز کو حرام کر لیا؟ اللہ اپنا غصہ اظہار کر رہا ہے. نبی کے پاس ایک نابینا آئے، دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک نابینا آئے مسئلہ پوچھنے، اللہ کے رسول قریش سے بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے، ان کا آنا نبی کو پسند نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک اور بہت چڑھائی کہ یہ کہا، بیچ میں آ گئے. پروردگار عالم کو پسند نہیں آیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ناک اور بہت چڑھا لی اس لیے کہ ایک نابینا آئے، اور وہی نابینا ہی کام کا بندہ، یہ سب بیکار بندے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں ہیں، خلاف کر کے ہمارے لحاظ سے کوئی خلاف بھی نہیں ہے، لیکن نبوت کی شان کے خلاف ہیں، لہٰذا اس کو اب ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ بندے کی کتاب ہوتی تو کبھی بھی ان باتوں کا ذکر نہیں کر سکتا تھا. تیسری چیز، ہر کتاب ٹاپک سے لکھی جاتی ہے. ایک چیپٹر ہوگا، چیپٹر کے تحت چھوٹی چھوٹی اس کی ہیڈنگیں ہوگی. یہ اگر کتاب بندے کی لکھی ہوتی، اس میں نہ چیپٹر ہے اور نہ چیپٹر میں ہیڈنگ ہے. نام چیپٹر دے دیا گیا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ اتنی لمبی سورت، تھوڑا سا ایک جگہ ذکر ہے گائے کا، بس کیا کچھ نہیں، کوئی ترتیب اس میں نہیں ہے. اور جب بھی ایک انسان کتاب لکھتا ہے ترتیب سے لکھتا ہے. یہ عدم ترتیب نہیں ہونے کے باوجود ترتیب ہے. معلوم آپ کیسے؟ پہاڑ دیکھا ہے؟ برابر دیکھ، پہاڑ کتنا بے ترتیب ہے. کوئی پتھر یہاں ہے، اس بے ترتیب کے باوجود بھی اس پہ ایک ترتیب ہے. تو یہ دیکھنے میں بے ترتیب ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس بے ترتیب میں ترتیب بتائی. اور پوری ہم بھی انشاءاللہ زندگی جب کرتے رہیں گے نا، آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ یہ آیت یہاں پر کیوں آ گئی. یہ تو آیت کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. انشاءاللہ وہاں پر ہم آپ کو ترتیب بیان کریں گے. تو یہ اگر کتاب بندے کی لکھی ہوتی تو چیپٹر وائز ہوتی، ہیڈنگ وائز ہوتی. پھر پہلے کیا مسئلہ ہونا، بعد میں کیا. نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اچانک ذکر ہوتے ہوتے نکاح کا ذکر ہو گیا. نکاح کا ذکر ہوتے ہوتے اچانک کے آخرت کا ذکر آ گیا.
آخرت کا ذکر ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ ترازو کا ذکر آ گیا جس میں تمہارا عمل. یہ بندے کی لکھی کتاب نہیں ہو سکتی. یہ کتاب کا انداز خطیبانہ ہے. خطیبانہ سمجھتے ہیں؟ یہ لیکچر کے طور پر ہے. جیسے میں باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ ان کی میری ساری باتوں کو ترتیب دینا چاہیں تو کہیں گے اسے بہت بے ترتیب ہے. لیکن اگر میں کتاب اسی لیکچر کو کتاب دوں گا تو دوسری ترتیب سے لکھوں گا. باتیں یہ لکھوں گا لیکن ترتیب دوسری ہوگی. تو جب لیکچر دیا جاتا ہے تو لیکچر میں جو ہے اس قسم کی باتیں آتی، بیچ میں کوئی بات اچانک آ گئی. جو کلاسوں میں لیکچر دیتا رہتا ہے، ایک جب بیچ بیچ میں دیتے پتا چلا اپنے بارے میں بولنے لگا. وہ یہ ساری کیفیت ہوتی ہے، اس کا انداز خطیبانہ ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں کہ اس کو عام کریں پروگرام کو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. آخر دعوانا الحمدللہ. میرے پہ جو پہلے ہاں ارے بھائی ہلو